درود و سلام کا نذرانہ عاجزانہ مسکینانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ جل مجدہ و جل شانہ و عم نوالہ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ رب العزت آقا تاجدار کائنات علیہ السلام کے نلین پاک تصدق سے کتاب و سنت کی روشنی میں مسئلہ ذہن نشین کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بانیان محفل محترم راجہ صاحب، علماء کرام ثنا خان مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام، وقت کافی بیت چکا ہے تو تھوڑے سے ٹائم میں چند باتیں میں دوستوں کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مسئلہ تو نہیں ہے پنجابی اردو کا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اطاعت، جو ہم کہتے ہیں نا کہ اطاعت، اللہ کی اطاعت کریں، کیا کریں بولیے؟ آپ بولیں گے تو مجھے سمجھ آئے گی کہ آپ سمجھ رہے ہوں کہ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے مطیع ہو جائیں، یعنی تابعدار ہو جائیں، غلام بن جائیں، اللہ کی نوکری کریں، اس کے احکامات کی تعمیل کریں، جو اس نے کہا ہے اپنے حقوق کے بارے میں اور حقوق العباد کے بارے میں، یہ ساری اسی کی اطاعت ہے۔ تو اس ضمن میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں۔ اللہ رب العزت نے پورے قرآن پاک میں یہ جو اطاعت ہے، اطاعت کے ضمن میں اللہ رب العزت نے پورے قرآن پاک میں 38 آیات نازل فرمائی ہیں۔ کتنی آیات؟ 38، 2 کم 40۔ پورے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے 38 آیت نازل فرمائی ہیں، جن میں اللہ نے فرمایا کہ میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو۔ ان 38 آیات میں سے 20 آیات وہ ہیں، کتنی؟ 20۔ 38 میں سے 20 آیات وہ ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے فرمایا میری بھی اطاعت کرو اور میرے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ 38 میں سے 20 مائنس کر دیں، نکال دیں، نفی کر دیں تو باقی کتنی بچیں؟ 18۔ تو ان 18 آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں صرف میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرو۔ یہ خاص نقطہ ہے راجہ صاحب سمجھنے کی۔ کل آیات اطاعت کی کتنی ہے؟ بولیے آپ ذرا، بولیے، کھل کے بولیے نا، مجھے پتا چلے اتنی دور سے میں آیا ہوں تو عاشقوں کی محفل میں آیا ہوں نا، حضور کے غلاموں کی محفل میں، تو آپ بولیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی نا، ہم تو بولیں گے، ہماری تو ڈیوٹی لگی ہے تو آپ بولیں۔ کل کتنی آیات ہے؟ 38۔ 38 میں سے 20 آیات وہ جن میں کمبائن حکم ہے، اکٹھا۔ اللہ نے فرمایا کہ میری بھی اطاعت کرو اور میرے رسول کی بھی اطاعت کرو، تو وہ آیات 20 ہیں۔ 18 آیات وہ ہیں کہ جن میں اللہ نے فرمایا صرف میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرو۔ 20 میں اکٹھا، 18 میں تنہا آقا کی اطاعت۔ تو اب بندے نے عرض کی مالک کریم، اب میں کبھی ادھر بھاگوں اور کبھی ادھر بھاگوں، تو میں تو ایک ہی دامن پکڑنا چاہتا ہوں کہ جس دامن میں تیرا بھی دامن ہو اطاعت کا اور تیرے مصطفیٰ کا بھی دامن اطاعت ہو، تو ایک ہی دامن۔ تو فرمایا میرے بندے وہ ایک دامن جس میں دونوں اطاعتیں ہوں، وہ دامن مصطفیٰ ہے۔ وہ دامن مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام ہے۔ کیسے؟ یہ جو میں نے آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا ہے، فرمایا میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ نے فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی، میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی۔
جس نے رسول کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو فرمایا لوگوں میرے مصطفیٰ کے دامن کو تھام لو, میرے محبوب کے دامن میں ہی مجھ خدا کا دامن ہے, میرے محبوب کی اطاعت ہی مجھ خدا کی اطاعت ہے, میرے مصطفیٰ کی غلامی ہی میری غلامی ہے, میرے محبوب کی تابع داری ہی میری تابع داری ہے. تم میرے مصطفیٰ کے در پہ آ جاؤ, مصطفیٰ کا در ہی مجھ خدا کا در ہے. ہائے ہائے ہائے, تم میرے مصطفیٰ کے در پہ آ جاؤ, میرے مصطفیٰ کا در ہی مجھ خدا کا در ہے. اگر نماز میری ہے درود مصطفیٰ کا ہے. نماز اگر میری ہے تو درود مصطفیٰ پہ ہے. ذکر اگر تم میرا کرتے ہو تو میں تو محبوب کا ذکر کر رہا ہوں. رفعنا لک ذکرک, اور تم میری شان بلند کرنا چاہتے ہو, میں مصطفیٰ کی شان بلند کر رہا ہوں. تو تم محبوب کا ذکر کرو, محبوب کا ذکر ہی میرا ذکر ہے, محبوب کی اطاعت ہی میری اطاعت ہے, محبوب کی تابع داری ہی میری تابع داری ہے, میرے مصطفیٰ کی غلامی ہی میری غلامی ہے. تم محبوب کے در پہ آ جاؤ, یہ میرا ہی در ہے. ابھی کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, فرمایا یہ جو اوپر ہاتھ تم دیکھتے ہو تمہیں تو محبوب کا ہاتھ لگتا ہے, پر میں رب اعلان کرتا ہوں ید اللہ, یہ مصطفیٰ کا ہاتھ نہیں, یہ مجھ خدا کا ہاتھ ہے. تو قرآن بھرا پڑا ہے آقا علیہ السلام کی شان مطہرہ. آپ ادھر چل نکلے تو بڑا تو شارٹ ٹائم میں بات سمجھانا چاہتا ہوں. اب یہ جو اطاعت ہے, اطاعت جسے ہم کہتے ہیں, یہ بڑی قابل توجہ بات ہے. آج مسلمانوں کو اس چیز سے دور کر دیا گیا. آج کلمہ پڑھنے والوں کو دور کر دیا. اغیار کی دیکھیں نا کتنی لمبی سوچ اور ان کی ایک لمبی چال, کہ جنہوں نے مسلمانوں کو ہی, کلمہ پڑھنے والوں کو ہی اس چیز سے دور کر دیا ہے. اب اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, کیا فرمایا بولیے. اب یہ قرآن میں جا بجا آپ کو الفاظ ملیں گے, 700-750 مرتبہ الفاظ ملیں گے, نماز قائم کریں. اب جب یہ پہلی دفعہ حکم آیا نماز قائم کریں, تو اب صحابہ کرام آقا علیہ السلام نے قرآن پاک سنا دیا. جب سنایا تو اب انہیں پتہ نہیں تھا کہ نماز قائم کیسے کرنی ہے, اس کی رکعتیں کیا ہیں, نماز میں پڑھنا کیا ہے, شروعات کہاں سے کرنی ہے, اس کا اینڈ کہاں کرنا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے. تو وہ پریشان ہوئے کہ نماز کیسے پڑھیں, کیسے قائم کریں. تو آقا کی بارگاہ میں آ گیا کہ آقا اللہ نے نماز کا حکم دے دیا تو ہم کیا کریں. فرمایا تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں, جیسے جیسے میں کرتا ہوں ویسے ویسے تم کرتے جانا, تمہاری نماز ہو جائے گی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. تو مقام مصطفیٰ یہ ہے کیا, اطاعت کے ضمن میں مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ فرمایا لوگوں تم میرے محبوب کے ہو جاؤ, بس تم میرے ہو گئے. مقام مصطفیٰ یہ ہے. آج مسلمانوں کو مقام مصطفیٰ سے دور کر دیا گیا. آج وہ چیز بتائی ہی نہیں جاتی. اسی ضمن میں آپ کو بتاؤں گا, آگے سنیے, بڑی قابل توجہ بات ہے. اطاعت کا مقام کیا ہے, قربان جائے. میرے آقا علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے تھے. اب کچھ لوگ نا موازنہ کرتے ہیں اعمال کا اور آقا علیہ السلام کے مقام کا, شان کا, عظمت کا, ادب کا موازنہ کرتے ہیں. کچھ لوگ کلمہ پڑھنے والے کرتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں. اب سنیے آقا کا مقام کیا ہے. آقا علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے ہیں. ایک صحابی ہیں آقا علیہ السلام کے, وہ نماز پڑھ رہے ہیں. ہائے 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 ہائے, کیا پڑھ رہے ہیں. حضرت ابو سعید بن معلّہ, یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے. کس کی بولیے نا, سند بھی یاد کر لو نا. کس کی, سیاستہ کی سب سے ٹاپ آف لسٹ, پہلی کتاب, بڑی کتاب صحیح بخاری کی حدیث پاک. سنائی نہیں جاتی. سنیے مقام مصطفیٰ کیا ہے, ادب مصطفیٰ کی شان کیا ہے, اور اطاعت مصطفیٰ کا مقام کیا ہے. اطاعت کسے کہتے ہیں سنیے. آقا علیہ السلام کا گزر ہوا,
صحابی نماز پڑھ رہا حضرت ابو سعید بن معلہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام گزرے، اب بندہ کسی کے پاس سے گزرے تو کیا پتہ چلتا ہے یہ کیا کر رہا ہے کہ نہیں چلتا؟ آپ کسی کے پاس سے گزرے وہ کچھ کر رہا ہو تو آپ کو پتہ چلے گا؟ ہمیں پتہ چلتا ہے، حضور کو پتہ نہیں چلا ہوگا کہ میرا غلام کیا کر رہا ہے۔ حضور گزرے تو حضرت ابو سعید بن معلہ فرماتے آگے جا کے آقا علیہ السلام نے آواز دی، یا ابا سعید۔ حضرت ابو سعید بن معلہ فرماتے کہ میں نے سن لیا کہ آقا نے مجھے پکارا ہے، مجھے یاد کیا، آواز دی، تو میں نے جلدی جلدی نماز کو مکمل کیا۔ مکمل کر کے میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا۔ اب ظاہری بات ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے جب آقا علیہ السلام نے پکارا، تو نماز پڑھتے ہوئے کوئی ٹائم تو بولیے نا لگا ہوگا۔ اب جب پہنچے، اب حدیث کے لفظ سنیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ما منع آقا، تجھے کس شے نے منع کیا؟ ان تجیبنی، میرے پاس آنے سے۔ اب حدیث سنیے، آقا کے الفاظ سنیے، اور پھر مقام مصطفیٰ اور اطاعت مصطفیٰ کا مقام کیا ہے اسے ذہنوں میں جگہ دیجئے، تاکہ جب دنیا سے جائیں تو قبر اچھی ہو جائے، دنیا سے جائیں تو قبر اچھی ہو جائے۔ اب سنیے، آقا علیہ السلام مانا آقا، جبکہ حضور علیہ السلام کو پتا ہے کہ یہ بولیے نا نماز پڑھ رہا تھا، پتا ہے، اس کے بعد وجود پوچھا ما مانا آقا، ما مانا آقا، وہ عربی بول رہا ہے تو وہ سمجھ گیا، انت تجیبنی، میرے پاس آنے سے تجھے کس شے نے روکا؟ کیا کر رہا تھا تو؟ اسے پتہ چل گیا کہ مجھ سے کچھ خطا ہوئی ہے۔ اب اس نے فوراً لیٹ آنے کی وجہ بیان کر دی، فوراً عرض کی اس نے انا اصلی، ہائے 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 ہائے، صحابی نے کیا کہا؟ انا اصلی، عرض کی آقا میں نماز پڑھ رہا تھا، آقا میں نماز میں تھا، اس لیے مجھے لیٹ ہو گئی آپ کے پاس آنے سے۔ اب آج کے عقیدے کے مطابق، آج کے بولیے نا، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آج کے جو ہمارا بنا دیا گیا کہ نماز بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، نماز فرض ہے، تو جو عقیدہ آج ہمارا بنا دیا گیا، تو آج کے عقیدے کے مطابق حق یہ بنتا تھا، آقا فرماتے اچھا کیا، کیا کیا؟ اچھا کیا، تو نماز پڑھ کے آیا، نماز میں سے نہیں آیا، نماز میں نہیں بھاگ پڑا، نماز مکمل کر کے اچھا کیا۔ آج کے عقیدے کی بات کر رہا ہوں میں، جو آج ہمارا عقیدہ بنا دیا گیا مقام مصطفیٰ کے تحت، اور ادب و تہذیب مصطفیٰ اور اطاعت مقام مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام، جو آج ہمیں بتایا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ سنیے، 1400 سال پہلے عقیدہ جو آقا علیہ السلام نے دیا اور جو صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو نماز پڑھ رہا تھا اس لیے لیٹ آیا؟ جی آقا میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے لیٹ آیا۔ آقا نے فرمایا تو نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ ہائے ہائے ہائے، تو نے بولیے نا اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 آقا علیہ السلام نے تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ آقا نے فرمایا ابو سعید بن معلہ تو نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ کا رسول بلائے تو تم جس حال میں بھی ہو دوڑ کے حاضر ہو جائے۔ ہائے 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 ہائے، تم جس حال میں ہو، بولو اب، تم جس حال میں ہو۔ اب یہ قرآن کی سند ہے، قرآن کی دلیل آپ کو دے رہا ہوں۔ حضور کی اطاعت کا مقام کیا ہے؟ صحابی نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں ہے، اور آقا علیہ السلام نے قرآن کی آیت کو تلاوت فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، اے ایمان والو جب تمہیں بلایا جائے للہ وللرسول، جب اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف تمہیں بلایا جائے جو تمہیں جاویدانی زندگی عطا کرتے ہیں، تو تم جس حال میں بھی ہو
دوڑ کے حاضر ہو جایا کرو. بتایا کیا کہ اے ابو سعید بن معلا، بے شک تو نماز میں تھا، لیکن میرا مقام یہ ہے کہ تو نماز چھوڑ کے میری بارگاہ میں آ جاتا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اور کوئی ہوتا تو مکمل کرتا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کوئی اور بلاتا تو نماز مکمل کرتا. میں اور نہیں ہوں. ہائے 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 بولو نا یارو، میں اور نہیں ہوں. میں ان جیسا، بولو نا، میں ان جیسا نہیں ہوں جن کو تم سمجھتے ہو تم. میں ان جیسا نہیں ہوں. میں نبی ہوں، میں رسول ہوں. میں وہ مقام رکھتا ہوں کہ چاہے تم اللہ کی عبادت میں کیوں نہیں ہو، مقام مصطفیٰ اطاعت کا یہ ہے کہ جب مصطفیٰ بلائے نماز چھوڑ دو، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ. یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے جان رحمت علیہ السلام. مسجد نبوی ہے، سیاستہ کی ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے. کس کی؟ اب یہ لکھتے جاؤ دل کی تختی پر، تمہیں زندگی بھر کام آئے گی یہ بات. آقا تشریف فرمائے مسجد نبوی میں. صحابی ایک آیا، لیٹ آیا، وہ نماز پڑھنے لگا. آقا علیہ السلام نے آواز دی، وہ نماز مکمل کر کے سرکار کی بارگاہ میں پہنچا. جب پہنچا تو آقا علیہ السلام نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی. تھا تو سامنے. تو اس نے عرض کی آقا نا اسلی میں نماز پڑھا. تو آقا علیہ السلام نے یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی. اگلے دن پھر وہی لیٹ ہو گیا. اگلے دن نماز میں پھر وہ لیٹ ہو گیا. آیا نماز پڑھنے لگا تو آقا نے پھر اسے آواز دی. اب چونکہ کل سمجھ چکا تھا مقام مصطفیٰ کی شان کیا ہے، تو وہ نماز میں تھا تو وہیں سے دوڑ پڑا. نماز میں تھا تو وہیں سے بغیر سلام پھیرے، یہ سن لو اب اور یاد کر لو، بغیر نماز توڑے سلام پھیرے دوڑ پڑا. جب دوڑا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تو سرکار نے فرمایا وہ فلاں یہودی ہے، اس کے گھر چلا جا، یہ کام ہے، اس کو یہ بات اسے بتا کے آ، جو جواب دے مجھے آ کے بتانا. اب وہ نمازی صحابی، وہ نمازی صحابی آقا علیہ السلام کا فرمان دوڑا. اب مسجد سے نکل گیا، مدینے کی گلیاں گھوم رہا ہے، یہودی کے گھر پہنچا. اسے جا کے آقا علیہ السلام کا میسج دیا، جو بات کی کلام کا وہ کیا. اب اس نے جو بات بتائی وہ سن کے سیدھا مسجد میں آیا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے وہ بات بتائی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جانے سے پہلے کیا کر رہا تھا؟ اس نے عرض کی آقا جانے سے پہلے میں نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دے، تیری نماز ہو جائے گی. سبحان اللہ اکبر. یا جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دے تیری نماز. فرمایا دوبارہ پلٹ کے پڑھنی نہیں، جس مقام پہ تھا وہیں سے شروع کر دے. ارے یہ تو مسجد سے بھی نکل گیا، یہودی سے کلام بھی کر رہا ہے، مدینے کی گلیاں بھی گھوم آیا. تو آقا فرما رہے جہاں سے شروع کیا وہیں جا کے شروع کر جہاں سے چھوڑی تھی. مقام اطاعت مصطفیٰ یہ ہے کہ اور کوئی بلائے تو اگر نکلو گے نماز تو ختم ہو جائے گی، دوبارہ شروع کرنی پڑے گی. آقا کا مقام یہ ہے غیروں سے باتیں بھی کر لو تو آقا کی شان یہ ہے کہ وہیں سے شروع کرو، نماز ہو جائے. یہ مقام مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام. تو جب تک یہ سمجھ میں نہیں آتی شان آقا علیہ السلام کی، یاد رکھو ایمان نہیں بنتا. ایمان یہ ہے کہ یہ شان سمجھ آ جائے، اس کے علاوہ باقی نری بے ایمانی ہے. اس کے علاوہ باقی بولیے نا نری بے ایمانی ہے، باقی کچھ نہیں ہے، سب خلط ملت ہے. یہ شان مقام مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام. اگلی بات سن لیں، غزوہ خیبر کا تو پتہ ہے نا،
اور ایک آپ مشہور بات سنتے ہیں، سورج کا پلٹنا. یہ معجزہ سنتے ہیں آپ؟ یہ معجزہ کہہ کے اگلی بات کو ختم کر دیا جاتا ہے. بابا معجزہ ہے، لیکن کم از کم یہ بتاؤ نا کہ اس میں عقیدہ کیا ہے، اس میں شان اور مقام اور عظمت کیا ہے، یہ بھی بتانی چاہیے نا. صرف اتنا کہہ کے کہ معجزہ ہے تو ختم. یہ بھی بتاؤ کہ آقا علیہ السلام کل کائنات کا اختیار رکھتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کائنات کے ذرے ذرے کا اختیار رکھتے ہیں. چاند کو اشارہ کرے تو اختیار مصطفیٰ یہ ہے کہ بغیر کلام خدا کے آئے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ اختیار مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام ہے. اب سنیے حدیث پاک سنیے. آقا علیہ السلام غزوہ خیبر سے واپس پلٹے. ایک مقام پر آقا علیہ السلام نے نماز عصر ادا کی. کیا ادا کی بولیے؟ نماز عصر ادا کر لی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے تھے تو وہ لیٹ پہنچے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. جب پہنچے تو نماز ہو چکی تھی، عصر کی نماز ہو چکی تھی. جب آپ تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا. یا علی، آپ جب حاضر ہوئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا زانو لا. زانو چوکڑی جسے کہتے ہیں، یہ زانو آگے کرو. آپ بیٹھ گئے. نماز نہیں پڑھی آپ نے، نماز ہو چکی تھی تو آپ نے حالانکہ پڑھنی تھی. تو جب آقا نے بلایا تو خاموش ہو گئے، کیونکہ ہم مقام کچھ اور ہے نا جو ہماری عقل فہم اور سوچ سے بالا تر ہے. تو آپ نے زانو آگے کر دیا. آقا علیہ السلام نے اپنا سر انور رکھا اور استراحت فرمانے لگے. حضرت اسما فرماتی ہے کہ اس وقت آقا علیہ السلام پہ وحی کا نزول ہو رہا تھا. جب وحی کا نزول ہو چکا تو آقا علیہ السلام اٹھے اور اٹھتے ہی فرمایا علی نماز عصر پڑھ لی تھی. ہائے 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 ہائے، نماز عصر پڑھ لی تھی. عرض کی لا. اگر نہیں میں نے تو نماز عصر نہیں پڑھی. اب سنیے، آقا علیہ السلام نے جیسے سنا کہ نماز نہیں پڑھی تو چونکہ علی نے نماز پڑھنی تو آقا علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا. اب ہاتھ کیوں اٹھائے وہ سمجھیں. آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے جو جملہ کہا وہ سن لیں. اللہم، اے اللہ، انا، بے شک، علیین، علی، اللہم انا علیین کانا طاعتکا و طاعت رسولکا. فرمایا اے اللہ بے شک علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. یہ بڑی قابل توجہ بات. تیری اطاعت میں تھا اور تیرے، کیوں کہا؟ اس لیے کہ سورج غروب ہو چکا تھا. سورج غروب ہو چکا تھا تو نماز عصر علی نے پڑھنی تھی. اب اگر اس وقت پڑھتے تو نماز کا وقت ختم ہو گیا تو قضا پڑھتے. اب شان مصطفیٰ کیا ہے. اب یہ معجزہ انہوں نے مانگا نہیں، سورج کو پلٹانے کی بات نہیں کی. اب آقا علیہ السلام نے شان بتائی کہ میری اطاعت. اب آقا نے فرمایا طاعتکا، تیری اطاعت میں تھا. اے اللہ تیری اطاعت میں تھا. تو اللہ کی اطاعت تو نماز ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے. اللہ کی اطاعت تو نماز ہے. وہ تو علی نے پڑھی نہیں، وہ تو قضا ہو گئی. نماز تو قضا ہو گئی ہے، وہ تو علی نے پڑھی نہیں. اور حضور کہہ رہے ہیں طاعتکا، تیری اطاعت میں تھا. وطاعت رسولی کا یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی اطاعت میں علی ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کا سر انور علی کی گود میں ہے. یہ تو سمجھ آ رہی ہے بات کہ حضور کی اطاعت ہے. اللہ کی اطاعت کیسے بنی؟ اللہ کی اطاعت تو نماز ہے، وہ تو علی نے پڑھی نہیں ہے. فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ علی نے نماز نہیں پڑھی تو اب اللہ کی اطاعت نہیں بن سکتی؟ میں اللہ خود کہہ رہا ہوں یہ رسول کی اطاعت میں بیٹھا تو یہ میری ہی اطاعت ہے. ہائے 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 ہائے.
میں جب خود کہہ رہا ہوں کہ رسول کی اطاعت ہی میری اطاعت ہے، بات کو سمجھے ہو؟ جب میں خود کہہ رہا ہوں کہ رسول کی اطاعت ہی میری اطاعت ہے، جب میں اعلان کر رہا ہوں تمہیں تردد کیسا؟ تمہیں تردد کیسا؟ تم کیوں سوچ رہے ہو یہ بات کہ علی نے نماز نہیں پڑھی تو اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ میں رب کہہ رہا ہوں رسول کی اطاعت میں بیٹھا ہے تو علی نماز میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بات کو سمجھو، قرآن کو سمجھو، منہاج القرآن کو سمجھو، سبحان اللہ، آقا کے فرمان کو سمجھو۔ قرآن کا منہاج راستے کو کہتے ہیں۔ قرآن کا راستہ کیا ہے؟ قرآن کا راستہ یہ سمجھو۔ اب آقا علیہ السلام کا فرمان اور ادھر اللہ کی یہ فرمان ہے، آیت مبارکہ قرآن کی، میں یوتے رسولہ فقط آتا اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے بولیے نا اللہ کی اطاعت کی، تو یہی تو کہا ہے آقا طاعتی کا و طاعتی رسول کا، اللہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں، سبحان اللہ، تو رہ گئی نماز، رہ گئی نماز، تو اشارہ کیا آقا علیہ السلام نے، سورج غروب ہے، انگشت مبارک اٹھائی اور اشارہ کیا، اب غروب سورج، جب اشارہ کیا تو کتب میں آتا ہے سورج نے عرض کی اللہ کریم مجھے تیرا محبوب بلا رہا ہے، ہائے ہائے ہائے، مجھے تیرا محبوب واپس پلٹنے کا کہہ رہا ہے۔ یہ واپس پلٹنا تو قیامت کے دن ہوگا، جس دن قیامت برپا ہوگی، یہ تو اس دن کا فیصلہ ہے کہ میں مغرب سے واپس پلٹوں گا، نصف نہار آدھا دن آؤں گا پھر واپس پلٹ جاؤں گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ تو قیامت کے دن کا مسئلہ اور معاملہ ہے، تیرا محبوب آج بلا رہا ہے، عاشق بولو نا ایک باری انہیں پتہ لگے، تیرا محبوب آج بلا رہا ہے، میٹر قیامت کے دن کا ہے، لیکن بلایا مجھے، اللہ عالم الغیب ہے، سب جانتا ہے، پھر بھی پوچھا کیوں بلا رہا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، میرا محبوب تجھے کیوں بلا رہا ہے؟ سورج نے عرض کی ہوگی نا اللہ کریم، کیونکہ وہ بھی آنکھیں رکھتا ہے، وہ دیکھ کے گیا تھا، عرض کی ہوگی اللہ تیرا محبوب اس لیے بلا رہا ہے کہ علی کی نماز رہ گئی ہے، علی کی نماز رہ گئی ہے، تیرا محبوب مجھے واپس پلٹا کے علی کی نماز ادا کروانا چاہتا ہے، تو ادھر میرے سجدے کا وقت ہو گیا ہے، میں نے تجھے سجدہ کرنا، دن بھر تھکا ہوا چل کے آیا ہوں، اب میرے سجدے کا وقت ہے، تو اللہ نے فرمایا ہوگا نا کہ سورج تیرا سجدہ بعد میں ادا ہوگا، تیرا سجدہ بعد میں ادا ہوگا۔ اب جس کے لیے میرے مصطفیٰ نے تجھے بلایا ہے، میرا محبوب صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف حیوانوں کے لیے اور جنات کے لیے نبی بن کے نہیں گیا، میرا مصطفیٰ عالمین کا مالک ہے اور عالمین کا نبی ہے، عالمین کا رسول ہے، عالمین پہ حکومت میرے مصطفیٰ کی ہے۔ اب انگشت مصطفیٰ کا اشارہ ہے، جہاں ٹھہرنے کو کہے وہاں جا کے ٹھہر جا۔ سورج واپس پلٹا، عصر کے مقام پہ آیا، ہر طرف دھوپ پھیلی اور حضرت علی نے نماز کو ادا کیا۔ پتا چلا آقا علیہ السلام کی شان مطہرہ کہ آقا علیہ السلام جہاں پورے کائنات پر آپ کا اختیار ہے، وہاں حضرت علی کی ولایت کا بھی اختیار ہے، کہ علی وہ مقام رکھتا ہے کہ جس کے لیے کائنات کا نظام ہی بدل دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی وہ مقام رکھتا ہے، سنیے علی بولیے نا، علی وہ مقام رکھتا ہے، اگر اس کی نماز رہ جائے تو اللہ علی کی نماز کے لیے مصطفیٰ جسے پوری کائنات کے لیے بنا کے نبی بھیجا، اس کے ذریعے نظام کائنات ہی بدل دیتا ہے، نظام کائنات ہی بدل دیتا ہے۔ تو جو رب علی کے لیے نظام کائنات ہی بدل دے، تم نظام کے لیے کیوں نہیں اٹھتے؟ ہمیں نظام نہیں چاہیے، ہمیں آقا علیہ السلام کا لایا ہوا نظام نہیں چاہیے، ہمیں اپنا معاشرہ رشوت سے پاک نہیں چاہیے، بولیے بولیے، ہمیں اپنا معاشرہ رشوت سے پاک نہیں چاہیے، ہمیں اپنا معاشرہ سود سے پاک نہیں چاہیے،
ہمارا یہ معاشرہ، ہمارا ملک، ہمارا پاکستان، ہمارے یہ مسلمان بھائی جو پس رہے ہیں، یہ ہمارا ملک ہمیں رشوت سے، سود سے اور ظالمانہ اس نظام سے اور جتنے معاملات کیے جا رہے ہیں امت مسلمان اور پاکستان میں بالخصوص، کیا اس سے پاک معاشرہ نہیں چاہیے؟ کل روز معاشر جب اللہ پاک فرمائے گا، قرآن کا فیصلہ ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اے لوگوں اپنے اپنے اماموں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو قیامت کے دن ہمارا امام کون ہوگا؟ امام حاکم وقت کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں بولیے؟ حاکم وقت کو امام کہتے ہیں۔ تو کون سا امام ہے ہمارا قیامت کے دن جس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ 1400 سال سے یہ چل رہا ہے، خلفائے راشدین کا دور چلا 30 سال، 6 ماہ کا دور چلا امام حسن علیہ السلام کا، اس کے بعد پھر بادشاہی سسٹم شروع ہوا اور آج تک وہی مسلط ہے، آج تک مسلمان پس رہے ہیں۔ جب نظام کی بات کی جاتی ہے تو آرے کہتے ہیں جی مجھے کیا ضرورت ہے جانے کی؟ روز معاشر آج جنہیں ہم امام بنائے پھرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ انہی کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ اب اگر ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ بولیے کیا حشر ہوگا ہمارا؟ ان کے حشر کا تو پتہ ہی نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جس طرح لوٹ مار اور ظالمانہ نظام مسلط کر رکھا ہے ہم پر، کوئی جینے کی جگہ رہ گئی ہے؟ آج سے 30 سال پہلے قائد محترم نے فرمایا تھا، حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے، کہ لوگوں تمہارے اوپر ایک وقت آنے والا ہے، یہ آہستہ آہستہ تمہارے گھر بے حیائی کو اور ننگے پن کو اور بے غیرتی کو تمہارے اندر کھسور دیں گے، تمہارے ہاتھوں میں ہر شے ہوگی اور تمہارے گھروں کے اندر ہوگی۔ تم ماں، بہن، بیٹی، بھائی، بھانجا، بھتیجا سارے بیٹھ کے گندی چیزیں دیکھا کرو گے۔ آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بولیے یہ کون لایا ہے؟ یہ حکمران لائے ہیں؟ یہ دیہڑی کرنے والا تو نہیں لے کر 500 روپے 700 روپے کی دیہڑی کرتا ہے۔ تو حاکم کون بناتا ہے؟ ہم بناتے ہیں۔ بولیے کون بناتا ہے؟ کس کے ووٹ سے حاکم بنتا ہے؟ پہلے دور ہاتھ اٹھا کے ووٹ دیا جاتا تھا، پرچی ڈالی جاتی ہے، یہی ہے نا۔ صدیق اکبر حاکم بنے، ہاتھ اٹھا کے ووٹ ہوئے، فاروق اعظم حاکم بنے، عثمان غنی حاکم بنے، حضرت علی حاکم بنے، پھر اسی طرح نظام چلتا رہا۔ آج ملک کے پاکستان میں یہ حالت ہو گئی ہے، آج کچھ لینے کی اور کچھ دینے کی جگہ بچی ہے۔ کیا حالت ہو گئی ہے؟ سب سے بدتر۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ نماز میں سب کچھ ہے، روزہ اور حج زکات میں سب کچھ ہے۔ ارے نماز ہے، روزہ ہے، حج زکات، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، یہ فرض ہے اللہ کا۔ لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت آئی تھیں جب میرے آقا نے نظام مسلط فرما دیا تھا۔ اعلان نبوت کے بعد 13 سالوں کے بعد نماز آئی تھی۔ وہ 13 سال کیا ہوتا رہا؟ نماز تو تھی نہیں، روزہ تھا نہیں، حج تھی نہیں، زکات تھی نہیں، جہاد بھی نہیں تھا۔ اعلان نبوت کے 13 سال بعد نماز آئی۔ 13 سال کیا کرتے رہے صاحبہ؟ بولیے نماز تو تھی نہیں، پھر کرتے کیا تھے؟ جو حضور نظام لائے تھے وہ نظام پڑھتے تھے، اسے سیکھتے تھے اور اسے اپنی زندگی پہ لاگو کرتے تھے۔ آج وہ نظام ہماری زندگیوں سے نکل گیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کا قرآن یہ فیصلہ کن بات کر رہا ہے کہ رسول کی اطاعت ہی، بولیے نا، اللہ کی اطاعت ہے۔ تو رسول کی اطاعت نظام مصطفیٰ ہے۔ بولیے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ نظام مصطفیٰ، یہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ روز محشر ہمیں وہ لوگ نصیب ہو جائیں جو نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، نظام مصطفیٰ کے لیے لڑتے ہیں، نظام مصطفیٰ کے لیے جانے دیتے ہیں، نظام مصطفیٰ کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرتے ہیں، نظام مصطفیٰ کے لیے دن رات سڑکوں پہ پڑے رہتے ہیں، نظام مصطفیٰ کے لیے گولیاں کھاتے ہیں، نظام مصطفیٰ کے لیے جانے دیتے ہیں، نظام مصطفیٰ کے لیے اپنی خواتین کی قربانی دیتے ہیں، نظام مصطفیٰ کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر رکھا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ قیامت میں حشر ہو تو جہاں اور بھی بہت سی تاریخیں ہیں، وہاں ایک تاریخ نظام مصطفیٰ کے لیے جو کام کر رہی ہے اسے تاریخ میلاد القرآن کہتے ہیں، جو اپنا تن من دھن قربان کیے ہوئے نظام مصطفیٰ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔
جانے دے رہے ہیں خواتین کی جانیں. کوئی نہیں ہے مگر دور میں بولیے, گولیاں لگی ہیں کہ نہیں لگی, شہادتیں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی, کیا لینا تھا انہوں نے حکمرانوں سے؟ صرف ایک بات کرتے تھے کہ ملک پاکستان ہے, کلمے کے نام پہ بنا ہے, تو یہ جس کا کلمہ ہے نظام بھی اس کا ہونا چاہیے, جن کا کلمہ ہے نظام بھی انہی کا. میں یوتے رسولہ فقد آتا اللہ, میں آپ کو اللہ کے قرآن کا پیغام دے کے جا رہا ہوں. اس پہ دھیان کرنا, اس پہ سوچنا, اور اگر جاگ جائے نفس اور اپنے اندر کی وہ دنیا اور اندر کی انسانیت اگر ہماری جاگ جائے تو پھر فیصلہ کر لینا کہ میں نے کیا کرنا ہے, میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے. میرے دوستو اٹھو, اب وقت ہے, آج نہ اٹھے تو پھر کل کو اٹھنا بیکار ہو جائے گا. کیا قبر سے تو اٹھ ہی پڑیں گے, قبر سے تو ہر ایک نے اٹھنا ہے. قبر میں جانے سے پہلے اٹھیے اور حضور کے نظام کے لیے اپنی آواز کو بلند کیجیے.